اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج پارہ نمبر 3 کی سورہ عمران کی آیت نمبر 122 ہے، یعنی کہ ترجمہ تفسیر کی آیت نمبر 122۔ شان نزول: نجران کے نصارہ اور یہود کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصرانیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ نصرانی تھے۔ یہ نزاع جب بہت بڑا تو فرقین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ علماء توریت اور انجیل پر ان کا کمال جہل ظاہر کر دیا گیا کہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ان کا کمال جہل کی دلیل ہے کہ یہودیت اور نصرانیت توریت اور انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جن پر توریت نازل ہوئی حضرت ابراہیم سے 100 برس بعد کا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل نازل ہوئی ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بعد 2000 سال کے قریب ہے۔ اور توریت اور انجیل کسی میں بھی آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی نہیں فرمایا گیا۔ 123 میں ہے کہ اس آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے اہل کتاب، تم اور تمہاری کتابوں میں اس کی خبر دی گئی تھی، یعنی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی اور آپ کی نعت و صفات کی۔ جب یہ سب کچھ جان کر بھی آپ لوگ حضور پر ایمان نہیں لائے تو پھر اس پر جھگڑا کیوں؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کیوں کہتے ہو اور نصرانی کیوں کہتے ہو؟ اگلی آیتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ نہ تو کسی یہودی کا نہ کسی نصرانی کا اپنے دین کو دین ابراہیم کی طرف منسوب کرنا صحیح ہو سکتا ہے، اور نہ ہی یہ درست ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں یہود اور نصارہ پر تحریض ہے کہ وہ مشرک ہیں۔ 131 شان نزول: یہ آیت حضرت معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے حق میں نازل ہوئی، جن کو یہود اپنے دین میں شامل کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ ان کی حفظ عام ہے اور وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ 136 شان نزول: یہود اسلام کے مخالفت میں رات دن نینے مکر سوچا کرتے تھے۔ خیبر کے علماء یہود کے 12 اشخاص نے باہم مشورے سے ایک مکر سوچا۔ ان کی ایک جماعت صبح کو اسلام لے آئے اور شام کو مرتد ہو جائے اور لوگوں سے یہ کہے کہ جو ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا تھا وہ ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان نہیں ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری کتابوں میں جس کی خبر تھی، ایسا کرنے سے مسلمانوں کو دین میں شبہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کی سازش کا پردہ فاش کر دیا، اور مسلمانوں سے پہلے ہی اس سے باخبر ہو گئے۔ 140 یعنی نبوت اور رسالت سے 141 میں ہے کہ مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبوت جس کو ملتی ہے اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور اس میں استحقاق کا دخل نہیں۔ 142 شان نزول: یہ آیت اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی اور اس میں ظاہر فرما دیا گیا کہ ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں: نمبر 1 امین، نمبر 2 خائن۔ بعض تو ایسے ہیں کہ کثیر مال ان کے پاس امانت رکھا جائے تو وہ بے کم وقت وقت پر ادا کر دیتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا تھا، آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کر دیا۔ اور بعض اہل کتاب ایسے بد دیانت ہیں کہ تھوڑے سے پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے فخاس بن مزورہ جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی، جب مانگی گئی تو وہ مکر گیا۔ 143 میں ہے کہ اور جب یہیں دینے والا اس کے پاس سے ہٹے تو وہ فوراً مال ہضم کر جاتا ہے۔ 146 میں یعنی غیر کتابی۔ 145 ان میں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں لوگوں کا مال ہضم کرنے کے بارے میں بھی حکم دیا ہے، باوجود یہ جاننے کے ایسا نہیں تو پھر ایسا حکم ان کی کتابوں میں نہیں تو پھر وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ 146 شان نزول: یہ آیت یہود کے احبار اور ان کے رؤسا ابو رافع کنانہ بن ابی الحقیق اور عقاب بن اشرف وحی بن اخطب کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے اللہ کا وہ عہد چھپایا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھا، ان سے توریت میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کو بدل دیا اور اس کے بجائے اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسم بھی کھائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور زر لے کر کہا۔
147 میں بتایا گیا کہ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت ہوگی اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو 3 دفعہ تلاوت فرمایا۔ حضرت ابو ذر راوی نے کہا کہ وہ لوگ ٹوٹے اور نقصان میں ہیں، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازار یعنی تہبند کو ٹہنوں سے نیچے لٹکانے والے اور احسان جتانے والے اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم کھا کر فروخت کرنے والے۔ حضرت ابو امامہ کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے اللہ اس پر جنت حرام کرتا ہے اور دوزخ لازم کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگرچہ تھوڑی سی چیز ہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ببول یعنی کانٹے کے برابر کیوں نہ ہو، یا ببول کی شاخ یعنی کیکر کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کیجیے۔ یہ بھی دین کی باتیں ہیں اور دین کی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔